بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں نمازی یعنی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے کے متعلق پڑھیں گے۔ یعنی نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کتنے فاصلے سے جائز ہے، اور ناجائز ہے تو کتنے فاصلے کے اندر سے ناجائز ہے، ان کے متعلق ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور کہ نمازی کے سامنے کوئی آڑ سترہ رکھ دیا جائے کہ جس کی بنا پر گزرنا جائز ہوتا ہے، تو اس سترے کی حد کیا ہے، سترہ کتنا بڑا ہونا چاہیے، تو اس کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، اور مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مدرک، نمبر دو مسبوق یعنی جس کی چند رکعتیں چھوٹ گئی ہو، اور نمبر تین لاحق جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو لیکن درمیان میں اس کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہو۔ تو ان کے متعلق ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کیسا ہے۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے، تو وہ 40 دن یا 40 سال تک نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا۔ تو یعنی اس بات میں بتا رہے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اب یہ ہے کہ سترہ کہتے ہیں آڑ کو، پردے کو، کہ نمازی کے سامنے ایسی آڑ کر دی جائے کہ اس آڑ کی وجہ سے نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہو۔ اب اگر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی چھوٹی مسجد یا صحن میں نماز پڑھ رہا ہو کہ جس کا کل رقبہ 40x40 یعنی 60 فٹ لمبی اور 60 فٹ چوڑی سے کم ہے، تو نمازی کے سامنے سے گزرنا مطلقاً یعنی نمازی کے سامنے سے چل کر جانا مطلقاً ناجائز ہے، خواہ نمازی کے سامنے سے گزرے یا دور سے۔ اور 60 فٹ سے کم کی مسجد اصطلاح میں مسجد صغیر کہلاتی ہے۔ تو ایسی مسجد میں نمازی کے سامنے سترہ رکھ دیا جائے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ سترے کے بغیر نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اور البتہ اگر یہ حالت ہو کہ آدمی کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا ہو یا ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو جو 40x40 گز یعنی 60 فٹ لمبی اور 60 فٹ چوڑی ہے، یا ایسے بڑے ہال یا بڑے صحن میں نماز پڑھ رہا ہو جو 60 فٹ لمبا اور 60 فٹ چوڑا ہو، تو نمازی سے اتنے فاصلے سے گزرنا جائز ہے۔ یعنی نمازی کی نظر جب سجدے کی جگہ پر ہو تو گزرنے والے پر نظر نہ پڑے، تو اس کا عام اندازہ یہ ہے کہ نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے یعنی نمازی کے پیروں سے تقریباً 2 صف جو انداز سے 8 فٹ چھوڑ کر آگے سے گزر سکتا ہے۔ یعنی اگر بڑی مسجد یا بڑے ہال یا بڑے صحن میں یا بڑے میدان میں جو 60x60 کا ہو، تو اس جگہ پر اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھنے والے کے 8 فٹ آگے سے گزر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پر سترے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چبوترے یا تخت وغیرہ پر یا اونچی جگہ پر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا، جبکہ گزرنے والے کا کوئی عضو مثلا سر وغیرہ، ہاتھ وغیرہ نمازی کے کسی عضو کے سامنے ہوتا ہو تو بھی گزرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی گزرنے والے کے قد سے اونچی جگہ ہونی چاہیے، اگر جگہ نیچی ہو تو گزرنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ وہ جگہ اتنی بلند ہو کہ نمازی کے قدم گزرنے والے کے سر سے اونچے ہو، یعنی وہ جگہ گزرنے والے کے قد سے سر سے اونچی ہو تو مکروہ نہیں ہے۔
اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو اگلی صف میں خالی جگہ چھوڑ کر کوئی شخص پیچھے کی صف میں کھڑا ہو گیا تو بعد میں آنے والے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اور کوئی جگہ نہ پائے تو نمازی کے سامنے سے گزر کر اگلی صف کی جگہ کو پر کر لے۔ اب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے ایسی آڑ کر دی جائے کہ ایسا پردہ کر دیا جائے کہ اس کی بنا پر نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہو، تو اس آڑ کو سترہ کہتے ہیں۔ اب سترے کی لمبائی کم از کم 1 ہاتھ یعنی 2 بالش یا 1.5 فٹ اور چوڑائی بقدر انگل ہونی چاہیے۔ یعنی نمازی کے سامنے جو سترہ رکھا جائے تو اس سترے کی لمبائی 1 ہاتھ یعنی 2 بالش یا 1.5 فٹ ہونا چاہیے اور چوڑائی 1 انگلی کے برابر موٹی ہونی چاہیے۔ اگر سترہ لکڑی ہو یا کوئی تختہ وغیرہ تو اس مقدار کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر اس مقدار سے کم ہو تو اور وہ نمازی کے سامنے رکھی جائے تو پھر اس کے آگے سے نمازی کا گزرنا جائز نہیں ہے۔ پس بعض مساجد میں بطور سترہ جو لکڑی کا تختہ وغیرہ رکھتے ہیں جس کی اونچائی 1 ہاتھ سے بھی کم ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے پیچھے سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا مکروہ ہے، ہٹنا مکروہ نہیں ہے۔ پس نمازی کے آگے بیٹھا ہوا شخص اٹھ کر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہٹنا ہے، گزرنا نہیں ہے جو منع ہے۔ گزرنا یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی شخص دوسری جگہ سے چل کر آ کر نمازی کے سامنے سے چل کر جائے تو اسے گزرنا کہتے ہیں۔ اور ہٹنا کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی پیٹھ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور یہ بیٹھا ہوا شخص اٹھ کر چلا جائے تو یہ نمازی کے سامنے سے ہٹنا ہوا، چلنا نہیں ہوا۔ اس سے بات ثابت ہو گئی کہ اگر 2 شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے تو ان میں سے ایک شخص نمازی کے سامنے بیٹھ کر کھڑا ہو جائے اور دوسرا شخص اس کی آڑ سے گزر جائے، پھر پہلا شخص اسی طرح کرے یا دونوں اس طرح گزر جائے تو یہ جائز ہے۔ نیز یہ بھی کہ آج کل لوگوں میں یہ عمل مروج ہے، یہ عمل رائج ہے کہ نمازی کے بغل میں، نمازی کے بازو میں بیٹھا ہوا شخص اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے اور سامنے سے گزرنے والا گزر جاتا ہے پھر وہ اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، مگر ہاتھ چوڑائی میں یعنی آڑا نہ رکھے، بلکہ یہ آڑا رکھیں گا تو اس سترے کا فائدہ نہ دے گا، بلکہ قریب ہو کر طولاً یعنی لمبائی میں کھڑا زمین پر ٹیک کر ہاتھ کھڑا رکھے۔ اور نمازی کے سامنے جو سترہ رکھا جائے تو وہ لمبی رکھی جائے اور نمازی کے سیدھا سامنے نہ رکھا جائے، بلکہ نمازی کے دائیں ابرو یعنی دائیں آنکھ کے سیدھان میں یا بائیں آنکھ کے سیدھان میں رکھا جائے۔ اور کوئی شخص مسجد کے کسی پلر یا کسی کالم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پلر اور یہ کالم بھی سترے کا فائدہ دیں گا، اور اسی طرح امام کا سترہ پوری جماعت کے لیے کافی ہے۔ اور اگر نمازی کے سامنے سترے کی کوئی جگہ نہ ہو اور کوئی شخص نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہو تو نمازی کو چاہیے اگر آدمی ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہے یا اپنا ہاتھ آگے کر دے، یعنی سیدھا ہاتھ جو ہے تو سیدھا لمبا کر دے تاکہ گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ نمازی کے سامنے سے یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو گزرنے والا اس جگہ سے رک جائے۔ اور اگر عورت ہو تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر مار کر آواز نکالے تاکہ گزرنے والا آگاہ ہو جائے اور نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔
ہم نے آج کے سبق میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کے مسائل کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم سنت اور نفل نمازوں کے متعلق پڑھیں گے۔